السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں کہ ان کے لیے ان کے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس سے ایک راہ ہموار ہو جائے گی کہ وہ اس میں غور و فکر کریں گے اور اس غور و فکر سے ان کے فہم کا راستہ ہموار ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ہماری جماعتی درسگاہ، اس کی تقریب بخاری میں علماء کرام کی موجودگی میں اس گفتگو کا جو موقع ملا ہے، میں اس کو اپنا ایک طالب علمانہ سبق سمجھتا ہوں، اور جس طرح ایک طالب علم اساتذہ اور علماء کرام کے سامنے اپنا سبق سناتا ہے تاکہ وہ غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح فرما دیں، میں بھی اپنی معروضات جو آپ کے سامنے رکھوں گا ان میں اپنے علماء کرام اور اپنے بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ نشاندہی بھی فرمائیں اور میری اصلاح بھی فرمائیں۔ مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو موضوع جس پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہے فہم حدیث میں محدثین کا منہج اور جدید رجحانات۔ تو میں اس پہ سوچتا رہا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے بلکہ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اس میں لعلہم یتفکرون کی تفہیم کے اندر اور اس کے مفہوم کے اندر میں نے فہم کا استعارہ پایا، اور میں نے اسی اعتبار سے آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذکر نازل ہوا اور تبیین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ قرار پایا، اور اس کے ذریعے سے تفکر اور تفہیم ہمارے ذمہ لگا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس سے ہم محدثین کا منہج فہم حدیث اخذ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو محدثین سمجھتے رہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور جس کو ہم فہم حدیث کہتے ہیں اس کی بنیاد اصل میں کیا ہے، اور جس چیز کو ہم حدیث کہتے ہیں کیا وہ قرآن سے جدا ہے، اور ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی اور ضروری قرار کیوں دیا ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے
آپ طلبہ اور عام سامعین سے میری گزارش ہے، تو میں انشاءاللہ بڑے کم وقت میں، مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو سمجھنے کا حکم ہے، جس کو ہم فہم حدیث کہتے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا چیز، کس کو سمجھنا ہے اور اس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ عملی تصویر اور اس کی عملی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ یہ جو جدید رجحانات کا لاحقہ ہے عنوان کے ساتھ، یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا اگر ہم وحی کی حقیقت کو سمجھ لیں اور حدیث کی حقیقت کو سمجھ لیں، تو جدید رجحانات کا مسئلہ شروع میں ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا تو انسانوں کی تفہیم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، بنیادی مقصد ہدایت، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے ایک کیٹلاگ کی حیثیت سے ایک ساتھ قرآن پاک ہمیں عطا فرما دیا، اور صرف لفظوں کا قرآن عطا نہیں کیا بلکہ ساتھ مجسم قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ نہ بھی عطا فرماتا، وہ کچھ بھی نہ دیتا، لکھا ہوا قرآن بھی نہ دیتا، وہ ہمیں مجسم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں نہ دیتا، تو بھی ہمارے اوپر اللہ کی بندگی اور غلامی فرض تھی۔ وہ ہم سے کس طرح کرواتا؟ وہ آسمان سے آوازیں دیتا، عرش سے آواز آتی، ہم اس کی تعمیر میں لگ جاتے، لیکن اللہ کی غلامی اور عبدیت وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے ساری انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی غلامی کرنا ہے، اور اللہ کی غلامی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ اب وحی کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا محل اور مقام کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ لے کے آنے والا، نازل کرنے والا تو رب العالمین ہے، لے کے آنے والا روح الامین ہے، لیکن نازل کہاں ہوا ہے؟ نزول اور حبوط کا مقام اور محل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپ دیا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ اس وضاحت میں لگ جائیں، اس تشریح میں لگ جائیں کہ اللہ نے یہ جو ہدایت نامہ نازل کیا ہے اس کا مقصد و مطلب کیا ہے، اور انسانیت فلاح کے راستے پر کس طرح چل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی گئی۔ اب سوچنا یہ ہے ایک لمحے کے لیے کہ قلب جہاں پہ وحی کا نزول ہوا، اگر وہاں پہ وحی نہ ہو تو پھر وہاں کیا ہوتا؟ اگر وہاں پہ وحی نہ ہو تو پھر وہاں کیا ہوتا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جس دل کو جانتے ہیں، ہم جس قلب کو جانتے ہیں، اس قلب کے اندر خواہشات اور ہوا کے علاوہ اور کیا بات ہوتی، جس کو آپ ہوائے نفس بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہر کسی کو یاد ہوگا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسم کے اندر، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اب اندازہ فرمائیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ العلم ہے، وہ وحی ہے، العلم نازل فرمایا ہے، اور کس کے مقابلے میں نازل فرمایا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں نازل نہیں فرمایا۔ ذہن کلیئر کر لیجئے، اپنے ذہن واضح کر لیجئے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ کا نازل کردہ علم وحی ہے اس کے مقابلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، دیگر دنیا کے علوم و فنون ہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے
وہ العلم ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ العلم۔ علم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علوم و فنون والے ہر ادارے پہ، چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم دے رہا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم دے رہا ہے، وہ کسی بھی چیز کی تعلیم دے رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بلکہ اہمیت زیادہ جتانے کے لیے ساتھ ومسلمۃ کا لپا بھی لگایا ہوا ہے تاکہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے، جنسی امتیاز نہ ہو جائے، لہذا عورتوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ومسلمۃ کا لفظ بھی ساتھ لگایا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن، اگر وہ میڈیکل کی ایجوکیشن، اگر وہ سوشل سائنسز، وہ ساری کی ساری فرض ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس سے مراد وہی علوم و فنون ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا جہان کے سارے علوم و فنون ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہو جائیں گے۔ ہم پر فرض ہو جائے گا کہ ہم انجینئر بھی بنیں، ہم میڈیکل سائنس کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا جہان کے علوم ہمیں حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی نامعقول بات کا تقاضا دین متین ہم سے کرے؟ یہ ممکن نہیں۔ لہذا فرق سمجھیے، یہ سارے علوم ہیں جو علم سے نکلے ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن جو فرض کیا ہے وہ علم نہیں ہے، جو فرض کیا ہے وہ العلم ہے۔ اور العلم کیا ہے؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، چونکہ پوری دنیا کو وارن کرنا تھا، برے انجام سے وارننگ دینی تھی، متنبہ کرنا تھا، اس تنبیہ کی وجہ سے، اس ڈرانے والا اور نذیر بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل فرما دی، وہ العلم دے دیا جو اس سارے انذار و تبشیر کی بنیاد ہو سکتا تھا۔ یہ العلم ہے، یہ فرض ہے۔ باقی دیگر علوم حاصل کریں سارے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جہاں العلم نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، وہاں اگر آپ عمومی اپنی عام سینس استعمال کر کے، ایک عام ذہن استعمال کر کے، عام عقل استعمال کر کے سوچیں تو یہی بات ہے کہ اگر دل پر وحی نہیں ہوگی، وحی کا نزول نہیں ہوگا، تو پھر اس کے علاوہ دل میں ہوا، خواہش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر! قرآن پاک اس حقیقت کو واضح کرتا۔ وہ جو فرمایا نا سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اب ان کی ملت کیا ہے؟ ان کی ملت عیسائیت ہے، ان کی ملت یہودیت ہے، ان کی ملت لادینیت ہے، سیکولرزم ہے، کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیا ہے۔ نام جو مرضی رکھ لے، نئے نئے حزب آتے رہیں گے، دنیا رہتی دنیا تک نئے نئے فلسفے آتے رہیں گے، اس کے نئے نئے نام رکھے جاتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اب وہاں کہا تھا حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے دین کی، اور جب وضاحت کرنے پہ آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ العلم کے مقابلے میں یہودیت ہے یا العلم کے مقابلے میں نصرانیت ہے، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تیرے پاس تو اللہ کی طرف سے العلم آیا ہے، اب تو نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تیرا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ العلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ خواہش نفس۔ جہاں العلم نہیں ہوگا، اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے، جہاں فہم حدیث نہیں ہوگا وہاں ہوائے نفس کی اتباع ہوگی، اور کیا ہوگا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے 3 جگہ فرمایا، سورہ بقرہ میں ہی دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تو کرے گا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، العلم ہم نے دے دیا ہے، اب اگر بعد ما جاءك من العلم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔
اور سورۃ الرعد میں فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تجھے پھر اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اگر تو العلم کو چھوڑ کر، وحی الہی کو چھوڑ کر، جو تیرے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اس کو چھوڑ کر اگر تو دنیا والوں کے پیچھے چل پڑے گا نا، یا اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلے گا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے سارے کے سارے علوم و فنون، ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کا دین سے انکار، کوئی اس کو استخفاف حدیث کہے، کوئی اس کو استنکار حدیث کہے، کوئی اس کو استحقار حدیث کہے، جو وحی کا مذاق اڑاتا ہے، وحی کا تمسخر اڑاتا ہے، دیگر علوم کو وحی پر فوقیت دیتا ہے، وہ چاہے عقل کو فوقیت دے، چاہے وہ اباحیت پسندی کا قائل ہو، چاہے اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہے، وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ ہوائے نفس کی اتباع کر رہا ہوگا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ محدثین کا منہج فہم حدیث سمجھنے سے پہلے جدید رجحان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جدید رجحان ہے کیا؟ جدید رجحان کے 1000 روپ ہوں، اس کے 1000 رنگ ہوں۔ وہ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی غازی عزیر کی، بڑی معروف اور بڑی اہم کتاب، انکار حدیث کے نئے روپ، 2 جلدوں میں مکتبہ قدوسیہ والوں نے چھاپی۔ میں آپ طلبہ سے کو تجویز کروں گا کہ جس کی نظر سے نہیں گزری وہ ضرور پڑھے، انکار حدیث کے نئے روپ۔ اور یہ روپ جو بھی ہوں، اس کی تفصیلات جو مرضی ہوں، بنیاد ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ہوائے نفس۔ اس لیے کہ مقابلہ العلم اور ہوائے نفس کا ہے، مقابلہ ٹیکنالوجی کا نہیں۔ غلط سمجھا ہم نے اگر یہ سمجھا، مقابلہ ہوائے نفس کا۔ اب انہوں نے ٹیکنالوجی کو ترقی کیوں دی؟ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، اگر وہ العلم کی تتبع میں کی جائے تو ٹیکنالوجی کا استعمال عین ثواب ہے، اور اگر العلم کو چھوڑ کر کی جائے تو وہ عین گناہ ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی یا علوم و فنون کا نہیں ہے، مسئلہ تو العلم کا ہے، وحی الہی کا ہے، اور وحی الہی جس نے نازل کی ہے وہی جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیگر لوگوں میں کون جانے؟ ان کو کیا پتا حدیث کا فہم کیسے حاصل ہوگا؟ اور حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ہمارا اس وقت 1500 سال یعنی زمانی بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1500 سال، اور فہم حدیث کے نئے نئے روپ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حدیث اور سنت میں فرق ہے، اور سنت ثابتہ متواترہ وہ حجت ہے، حدیث حجت نہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ ماخذ اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو ماخذ فرعی ہے، ایک اصل ہوتا ہے ایک فرع ہوتی ہے، لہذا یہ ماخذ اصلی نہیں ہے شریعت کا، یہ فرعی ماخذ، اصلی ماخذ صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ علی ھذا القیاس کسی نے کہا نہیں یہ ظنی ماخذ ہے، ظنی ماخذ ہے اور یہ یقینی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ ظنی کی بحث کیا ہے اور یقینی کی بحث کیا ہے، حدیث اور سنت کے فرق کی بحث کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سیانے، 1000 پنڈت مل جائیں، حدیث کا فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس نے نازل کیا ہے اور جس پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو، اس کے ساتھ نسبت قائم نہ ہو، اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ میں سمجھوں بیٹھ کے مجھے کچھ اور سمجھ آئے گا، 1000 تعویلیں ہیں، 1000 معنی ہیں۔ سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ چونکہ علم نازل اللہ نے کیا ہے، نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہی وہاں نازل ہوئی ہے، لہذا وہی کا مطلب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ 4 پنڈت مل جائیں، حدیث کا فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس نے نازل کیا ہے
اور جس پر نازل ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو، اس کے ساتھ نسبت قائم نہ ہو، اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ میں سمجھوں بیٹھ کے مجھے کچھ اور سمجھ آئے گا، ہزار تعویلیں ہیں، ہزار معنی ہیں، سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ چونکہ علم نازل اللہ نے کیا ہے، نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہی وہاں نازل ہوئی ہے، لہذا وہی کا مطلب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتائیں گے؟ صحابہ کرام کو بتائیں گے۔ صحابہ کرام کس کو بتائیں گے؟ تابعین عظام کو بتائیں گے۔ لہذا آج تک آپ جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو سند جو دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اور 27ویں 28ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ اگر نسبت قائم ہے، وہ صوفیاء نے ایک اصطلاح قائم کی ہے، القاء نسبت۔ یہ تو ان کی اصطلاح ہے اور اس کے اندر جو ان کے تصورات ہیں وہ بہت ہی باطل ہے، لیکن اگر اس کو علمی طور پر، جس کو آپ حدیث کی اصطلاح میں اتصال سند کہتے ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ متصل نہ ہو، جب تک یہ اتصال نہ ہو، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں القاء نسبت نہ ہو، جب تک یہ القاء نسبت نہیں ہوگی حدیث کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ القاء نسبت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور پھر استاد جو ہے وہ تبسم کر کے بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبسم فرمایا، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے یہی دیکھا ہے، استاد نے تبسم کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، اس نے اپنے استاد سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا۔ آج تک تصویر کتابی شکل میں ہم تک پہنچ گئی، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا۔ اور جب تک یہ القاء نسبت نہیں ہوگی، یہ پہلی بنیاد ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو فہم حدیث حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور محدثین کرام کا جو منہج فہم حدیث ہے وہ اسی سے اس کی تشریح ہوتی ہے اور اسی سے وضاحت ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار پوائنٹس ہیں، بے شمار نکات ہیں۔ محدثین نے جو اتھینٹسٹی آف نیریٹر، یا جس کو آپ کہتے ہیں اسماء الرجال کا جو فن ہے، ان کی تعدیل اور تجریح ہے رجال کی، کیوں ہے؟ تاکہ القاء نسبت میں کوئی خلل نہ آئے، اتصال سند میں کوئی فرق نہ آئے۔ اگر اتصال سند میں کہیں فرق آ گیا، اور یہ لوگ جن کو القاء نسبت کی چاشنی ہی معلوم نہیں، اتصال سند کا جو لطف ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا آگے ارتقاء ہے، اور جو علم کی آگے کمیونیکیشن ہے اور حصول ہے، وہ اس کو کیسے جان سکتے ہیں کہ حدیث کا فہم کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو حدیث اور سنت کا فرق کرتے رہے، سنت ثابتہ متواترہ کہیں، کبھی 40 کہیں، کبھی 5 کہیں، کبھی 6 کہیں، کبھی 11، کبھی 13، جو مرضی کہتے رہے۔ ایک فرق ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہوتی، ایک مقام ہوتا۔ یہ ٹریفک سگنلز جو ہوتے ہیں، لال بتی پہ گاڑی والا رک کیوں جاتا ہے؟ اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کو اس قانون کا پتہ ہے کہ اب میں آگے چلوں گا تو چالان ہو جائے گا۔ اور جو قانون نہیں جانتا، جس کو اس قانون کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ کیا سمجھے سرخ بتی اور سبز بتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر! کبھی آپ نے سوچا کہ استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے، اور جب وہ ڈانٹتا ہے تو شاگرد طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود اور بعض اوقات عمر میں بھی بڑا ہونے کے باوجود، وہ جب سنتا ہے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ تو آگے سے نہیں بولتا، حالانکہ طاقتور ہوتا، طاقت ہونے کے باوجود نہیں بولتا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کو استاد کا احترام معلوم ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا ایک پردہ ہے، قانون کی پابندی بھی حیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔
والدین کا احترام بھی حیا کی وجہ سے. اذان سن لیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو قانون کی پابندی سکھاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو بڑوں کا احترام سکھاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں غلط کام نہیں کرنے دیتی؟ یہ وہ پردہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. جب یہ پردہ ہی باقی نہیں رہا، نہ بڑوں کا احترام رہا، نہ سلف صالحین کا کوئی احترام باقی رہا، نہ حدیث کی کوئی اہمیت باقی رہی، جب کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی تو فاصنع ما شئت، پھر حدیث و سنت کا فرق کریں، اصلی اور فرعی کی بات کریں، یقینی اور ظنی کی بات کریں، پھر جو مرضی بات کریں، پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. بنیاد اس وقت پڑے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. ہم شکر کریں کہ ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہے، اور جس کا تعلق ہوگا علوم و فنون کا سرچشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سرچشمہ علوم کا وہ ہے، فہم کا سرچشمہ وہ ہے. اگر کسی کا تعلق قائم نہیں ہوا، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کے اندر، تاریخ کے مقدمہ کے اندر، اور نواب صدیق حسن خان نے ابجد العلوم کے اندر، اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون کے اندر کئی علوم کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے، اس تعلق سے اتنے علوم ان کی تخلیق ہوئی ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے. ذات سے ان میں سے ایک علم حدیث ہے. وہ سارے علوم نہیں ہیں، ایک ہے حدیث. پھر حدیث کے آگے اتنے علوم ہیں. ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اپنی کتاب علوم الحدیث کے مقدمے میں، کہ جو حدیث کے علوم ہیں ان کی تعداد 65 ہے. 65 علوم ہے جو حدیث کے آگے چلتے ہیں. اتنے اصول محدثین نے زندگیاں کھپا دی، لیکن مقصد و محور یہی بنیادی نقطہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا کبھی ناتا نہ ٹوٹے. اور جتنے جدید رجحانات والے آئے ہیں، سب کا بنیادی نقطہ ہے کہ امت کا کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے. اور اس کی بنیاد العلم نہیں. وہ ہزار کہیں کہ ہم حجیت حدیث، ہم حجیت کے قائل ہیں، وہ ہزار کہیں کہ ہم منکر حدیث نہیں. وہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے اپنی کتاب حجیت حدیث میں لکھا ہے، بڑی معروف بات، کہ کچھ علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ منکرین حدیث تو نہیں ہے، ان کو منکرین حدیث تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے استخفاف اور استحقار حدیث کا ارتکاب ضرور کیا ہے. اور جو استحقار اور استخفاف کا ارتکاب کرتا ہے، گویا وہ انکار حدیث کا چور دروازہ کھولتا ہے. حدیث کی اہمیت کم کر دے، حدیث کو بنیادی ماخذ نہ کہیں، مانتے پھریں حدیث کو. تو محدثین نے جن اصولوں کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو فہم حدیث کے اصول کہہ کے ایک ایک کہہ کے گن سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے 10 20 درجنوں اصول آپ کو ملے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں انقطاع سند کے حوالے سے، راویوں کی جو عدل و ضبط کی بحث ہے اس کے حوالے سے، اور جتنی ساری اصول حدیث کی باتیں ہیں، سب کا اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق نہ ٹوٹے. یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے، ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر عقل یا عقلیت کی ہر شکل، آخر اللہ نے عقل دی ہے اور لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں. عقلیت کی ہر شکل یا اباحیت پسندی کا ہر مرحلہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ العلم سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا، اگر العلم کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہا، اس کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین صرف وہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان.
جو اس چین میں آ جائے گا، جو اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، پھر اس کی عقل بھی عقل ہے، پھر اس کو صاحب عقل کہا جا سکتا، وگرنہ عقل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقلیت بغیر العلم کے وہ ایسے ہی ہے، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک نفسی قوت ہوتی ہے، ایک آفاقی قوت ہوتی ہے۔ نفسی قوت اور آفاقی قوت، مثال کے طور پر سماعت جو ہے، ہمارے کانوں کی سماعت، یہ نفسی قوت ہے، لیکن یہ نفسی قوت سماعت کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ آفاقی قوت کوئی شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر جو آواز سماعت تک پہنچتی ہے نا، یہ ہوا کی لہروں سے پہنچتی ہے، اور ہوا کیا ہے؟ یہ آفاقی قوت ہے۔ اور کہیں پہ اگر ہوا نہ ہو، مثال کے طور پر خلا میں چلے جائیں، تو خلا میں چلے جائیں گے تو سماعت تو ہوگی، وہ جو ذاتی قوت ہے، وہ جو نفسی قوت ہے وہ موجود ہوگی، لیکن آواز نہیں آئے گی، سماعت کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ وہ آفاقی قوت موجود نہیں جس نے اس سماعت کو کارآمد بنانا تھا، وہ موجود نہیں۔ علی ھذا القیاس، آنکھ یا بصارت یہ نفسی قوت ہے، اور اس نفسی قوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن یہ قوت کام نہیں آ سکتی جب تک آفاقی قوت، یہ لائٹیں آف کر دیں تو یہ بتیاں بجھا دیں ساری، پھر ہم کہیں گے ہو لائٹ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ آنکھیں ہوں گی، نظر نہیں آئے گا، اندھیرے میں ٹانک ٹوئیاں ماریں گے، سورج نہ ہو، لائٹیں، روشنی، آفاقی قوت نہ ہو، ذاتی قوت، نفسی قوت کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور عزیزوں، عقلی قوت ہے، عقل کی قوت ہے، عقل ایک نفسی قوت ہے، بغیر آفاقی قوت کے وہ کسی کام کی نہیں۔ اور آفاقی قوت کیا ہے؟ وہ العلم ہے۔ آفاقی قوت العلم ہے۔ عقل بڑے کام کی ہے، عقل کے بڑے فائدے ہیں اگر اس کا تعلق العلم کے ساتھ جڑ جائے، وگرنہ عقل کسی کام کی نہیں۔ جس طرح بغیر روشنی کے آنکھ کسی کام کی نہیں، بغیر ہوا کے اور ایک فضائی سسٹم کے سماعت کسی کام کی نہیں، بعین ہی عقل بھی کسی کام کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز معقول ہے، ہر چیز معقول ہے، دین کے اندر کوئی چیز نہ، یعنی عقل کے خلاف نہیں، کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نامعقول نہیں ہے حدیث میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقل اس معقول کا ادراک ہی نہ کر سکے۔ یہ تو چراغ راہ ہے نا، منزل تو نہیں ہے۔ اور آفاقی قوت کیا ہے؟ وہ العلم ہے۔ آفاقی قوت العلم ہے۔ عقل بڑے کام کی ہے، عقل کے بڑے فائدے ہیں اگر اس کا تعلق العلم کے ساتھ جڑ جائے، وگرنہ عقل کسی کام کی نہیں۔ جس طرح بغیر روشنی کے آنکھ کسی کام کی نہیں، بغیر ہوا کے اور ایک فضائی سسٹم کے سماعت کسی کام کی نہیں، بعین ہی عقل بھی کسی کام کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز معقول ہے، ہر چیز معقول ہے، دین کے اندر کوئی چیز نہ، یعنی عقل کے خلاف نہیں، کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نامعقول نہیں ہے حدیث میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقل اس معقول کا ادراک ہی نہ کر سکے۔ یہ تو چراغ راہ ہے نا، منزل تو نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اگر عقل پہ بھروسہ کریں گے تو عقل انسان کی ہو سکتا ہے ادراک نہ کرے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے، دونوں ہاتھوں کی پانچوں انگلیاں، ہر چیز ایک جیسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بے یمینے کا، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ اب کوئی شخص اپنی عقل استعمال کرے، وہ کہے کیا فرق ہے دائیں اور بائیں میں، وہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی اللہ نے بنایا، میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق کہ پاکیزہ کام دائیں ہاتھ سے
اور آلودگی کے کام بائیں ہاتھ سے، تو میں اس میں یہ فرق کر سکتا ہوں کہ میں سارے پاکیزہ کام بائیں ہاتھ سے کرنا شروع کر دوں اور بائیں والے سارے کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا شروع کر دوں۔ اس سے بھی آگے عقل دوڑائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ دایاں ہاتھ زیادہ قوت رکھتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا بایاں ہاتھ زیادہ قوت رکھتا ہے۔ کوئی عقلی دلیل نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ کہ جو حکمت کل بے یمینک میں ہے، یہ حکمت اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے؟ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کسی بڑے عقل والے کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی نا، یہی بنیاد ہے استنکار حدیث کی۔ انکار حدیث اور جدید جو رجحان ہے حدیث سے دور ہونے کا، اس کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ خواہش نفس کی بنیاد پر انسان عقل کا استعمال کرتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کھا رہا تھا تو بائیں ہاتھ سے کھایا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بے یمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث۔ اور اس نے وہ کھاتا رہا چپ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنی، اور آپ نے پھر فرمایا، اس نے پھر نہیں سنی، سنی انسنی کر دی۔ تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو غصے سے کہتا ہے میرے سے نہیں، لا استطیع، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ ظاہر عقل مند تو ایسے کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، جو بذا میں خود عقل مند ہوتے ہیں، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا لستطعت، اللہ کرے نہ ہی کھایا جائے۔ تو نے کہا ہے نا نہیں کھایا جاتا، پھر نہ کھایا جائے۔ اور راوی کہتا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا، ساری زندگی بائیں سے کھاتا ہے۔ عقل دوڑائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ نے پڑھا ہوگا ابو داؤد شریف کے اندر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین عقل کا پابند نہیں ہے، عقل دین کی پابند ہے۔ اور اگر دین عقل کا پابند ہوتا یا دین عقل کے مطابق ہوتا تو پھر یہ جو جرابوں کا مسئلہ ہے نا، یہ پھر نیچے کیا جاتا، اوپر کیوں کیا جاتا؟ پاؤں تو نیچے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، خود فرماتے ہیں میں نے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جرابوں کے اوپر مسح فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر عقل نہیں دوڑائی جا سکتی، البتہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو بطور ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خوارج اور معتزلہ سے شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ جدید رجحانات کی تاریخ شروع کرتے ہیں تو خوارج اور معتزلہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور معتزلہ یا ہوں یا خوارج ہوں، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ عقلیت مسئلہ تھا، دین کے خلاف نہیں تھے، یہ بہت بڑے دین کے خادم تھے۔ اب مثال کے طور پر معتزلہ نے جو قرآن پاک کو مخلوق کہا، بڑا معروف مسئلہ ہے، پتہ ہے اس کی بنیاد میں کیا تھا؟ بنیاد میں یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ تو ظاہر ہے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا۔ جب عیسائی یہ مسلمانوں سے پوچھ لیتے تھے کہ تمہارے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا ہے، اور کلمہ یعنی کلام اللہ، اللہ کا کلمہ، تو کلمۃ اللہ مخلوق ہوتا ہے کہ غیر مخلوق ہوتا؟ تو ظاہر ہے مسلمان کہہ دیتے تھے کہ کلام اللہ تو غیر مخلوق ہے، اور جب کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو عیسائی اس سے الوہیت عیسیٰ ثابت کر دیتے تھے۔ مسلمانوں سے یہ بات پوچھ کے اس سے الوہیت عیسیٰ ثابت کرتے تھے، جس کی وجہ سے معتزلہ نے پورا مشن بنا لیا کہ ہم نے توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، معتزلہ کا نام اہل التوحید والعدل ہے، یہ اپنے آپ کو اہل التوحید والعدل کہتے تھے۔ یہ تو لوگوں نے کہا معتزلہ ہے، وہ تو اعتزال کا لوگوں نے ان کے اوپر لیبل لگایا ہے، وگرنہ وہ تو خود اہل التوحید والعدل تھے۔ لیکن چونکہ انہوں نے عقل کو فوقیت دی العلم کے اوپر، تو ساری خیر خواہی کے باوجود،
ساری دینداری کے باوجود وہ گمراہی سے بچ نہیں سکے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں کہتا ہوں جتنے مرضی اصول دیکھتے جائیں، ہر اصول کے پیچھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اتصال نظر آئے گا. اور اگر اتصال نہیں ہے تو مطلقاً پڑھنا تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلقاً حدیث کچھ بھی نہیں ہے. جب تک اس کا تعلق حدیث اس لیے ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بلکہ یہ جو اہل قرآن ہے ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ بھئی قرآن کو شریعت کا ماخذ اصلی مانتے ہو، حدیث کو ماخذ اصلی نہیں مانتے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ قرآن کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ جس زبان سے قرآن نکلا ہے اسی زبان سے حدیث نکلی ہے. قرآن نکلا تو قابل اعتماد. بھائی قرآن اس لیے ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، اس لیے قرآن ہے. قرآن نہ ہوتا اگر حدیث کی کوئی حقیقت نہ ہوتی. حدیث بتاتی ہے کہ قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو وہاں رکھ دیں. یہ کہتے ہیں نا ترتیب توقیفی، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے. تو توقیفی ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس پر موقوف ہے. آپ بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دیں، اس آیت کو فلاں صورت میں لگا دیں، اس صورت کو فلاں ترتیب سے رکھیں. ساری کی ساری ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حتیٰ کہ آج جو آپ آیات کا اور ترتیب اور آیات کی تعداد کا جو اختلاف دیکھتے ہیں وہ بھی سارا کا سارا روایات کے اوپر مبنی ہے. کوئی شخص اپنی ذات سے اپنی رائے سے بات نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک کی یہ ترتیب ہوگی. تو اس لیے میں عرض کروں کہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے ان کو سمجھائیں کہ اصول ایک طرف، جہاں سے قرآن نکلا ہے وہیں سے حدیث نکلی، اور نازل کہاں ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. اور قلب اطہر پر جو نزول ہوا ہے وہ ان الفاظ کا بھی ہوا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہی یہ مطلوب اور غیر مطلوب کی بحث کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جب سارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسلک ہے، ماخذ و منبع اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو کیا قرآن اور کیا حدیث؟ قرآن اس لیے ہے. بلکہ رب کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ وحدہ لا شریک. اس کو بھی ہم اس لیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا. کچھ باقی نہیں بچے گا اگر حدیث باقی نہیں بچے گی. اور حدیث اس وقت باقی بچے گی جب اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتصال سند ہوگی اور القاء نسبت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جدید رجحانات میں. ایک تو جدید رجحان یہ ہے جس کے بارے میں نے بات کر لی. دوسرا جدید رجحان فہم حدیث کا ایک اور بھی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حدیث کی حجیت کے شاکی ہیں. تو جو ہم لوگ حدیث کی حجیت کو مانتے ہیں نا اور پوری طرح قائل ہیں، جامعہ سلفیہ کو تو میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ حدیث کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ میرا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں، اور اللہ کرے میرا گمان قائم رہے. لیکن کچھ مدارس کے اندر میں نے حدیث کے سبق میں بیٹھ کر خود مشاہدہ کیا ہے کہ حدیث کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں. حدیث استاد پڑھا رہا ہوتا اور پڑھا اس طرح سے رہا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کو اچھی عبارت پڑھنا آتی ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے، باقی سارے سنتے جا رہے ہیں. اور کسی ایک مقام پر استاد کہتا ہے ٹھہرو، اور وہ ٹھہر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فلاں مسلک کے خلاف دلیل ہے. پھر وہ دلیل سمجھائی جاتی اور دلیل سمجھا کے پھر آگے چل پڑتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ اگر فہم حدیث کا وہ اسلوب، جدید اسلوب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق توڑا، وہ اگر غلط ہے تو قابل تعریف یہ اسلوب بھی نہیں ہے. ہم حدیث کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے اس حدیث کے ذریعے سے. اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو پھر حدیث کے یہ فقہی تعصب
اور مسئلے کی برتری جتانے کے لیے اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو اس حدیث پڑھنے کا وہ مقصد نہیں ہے جو محدثین نے منہج ترتیب دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت اور تعلق قائم نہیں ہو سکتا اہل علم کا جو اصل میں دین متین کا مقصود ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس ساری باتوں کی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت بہترین کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.